والدین کی خدمت۔ خود اللہ تعالیٰ نے والدین کا مقام قرآن میں قابل احترام قرار دیا ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر والدین کے ساتھ حسن سلوک، عزت سے برتاؤ، ادب اور نرمی سے گفتگو اور ان کی خدمت کرنے کے اسباق ملتے ہیں۔ دور حاضر کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کتنے ایسے گھرانے نہیں جہاں والدین اپنی اولاد کی کرتوت اور رویے سے پریشان اور غمزدہ ہیں۔ کہیں ضعیفی میں والدین کھانے کے لیے محتاج ہو جاتے ہیں، کہیں والدین کی باتوں کو حقیر مان کر سنی انسنی کر دیا جاتا ہے، کہیں والدین کے رائے مشوروں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کہیں بیٹے اپنی بیویوں کو والدین پر مقدم سمجھتے ہیں، کہیں ان کی کمزوری اور بڑھاپے کو بوجھ سمجھ کر انہیں کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ افسوس کہ کہیں بے بسی ہے تو کہیں رلا دینے والے معاملات ہیں۔ ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے ایک مزدور شخص اور اس کی بیوی اپنے بڑھاپے میں اولاد کے سامنے مجبور اور محتاج ہو گئے تھے۔ وہی باپ تھا جو کبھی روزانہ مزدوری کیا کرتا تھا، اور وہی ماں تھی جو بڑی تنگی سے اولاد کی پرورش کی۔ بچے پڑھ لکھ کر ایسے قابل تو ہو گئے کہ کوئی انجینئر بنا تو بیٹی ڈاکٹر، تو کوئی افسر بنا، لیکن ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو کسی کو بے حس اور بد اخلاق بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ کی نظر میں گنہگار ہیں، ڈرنے کا مقام ہے۔ اللہ ہم کو ایسی گمراہی سے بچائے رکھنا۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے دعائیں نہیں لیتے اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا۔ دور حاضر کی نئی نسل اپنے والدین سے حجت کرنے میں کوئی عار و شرم نہیں سمجھتی، کوئی سہولتیں کی کمی پیشی پر ناراض ہو جاتی ہے، اور سوال کرنے میں کوئی خوف محسوس نہیں کرتی کہ انہوں نے اولاد کے لیے کیا کیا۔ ایسی ہی سوچ کی نسل جب کمانے لگتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ اپنے والدین کے حق میں ماہانہ کچھ خرچ کر کے ان کے لیے پیسے دے دیا جائے تاکہ ان کا حق ادا کر سکے۔ نہ سمجھ اور نالائق اولاد، اس طرح حق تھوڑی ادا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرماتے تھے، اور بعض تابعین کہتے تھے کہ جس نے اپنے والدین کے لیے دن میں 5 بار دعا کی اس نے اپنا حق ادا کیا، اور انہوں نے اللہ کے الفاظ کو بطور دلیل استعمال کیا۔ ملاحظہ ہو سورہ لقمان آیت نمبر 14، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا شکریہ یہ ہے کہ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کی جائے، اور اسی طرح والدین کا شکریہ ادا کرنا ان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ دعا کرنا ہے۔ افسوس جو اولاد اپنے والدین کا نا قدری کرتی ہے، ان کے لیے ایک سبق ہے۔ ایسے کتنے گھرانے نہیں جہاں اولاد نہ تو اپنے والدین کی پرواہ کرتی ہے، نہ ہی ان کی خیر خیریت دریافت کرتی ہے، اور ان سے دور رہ کر بھی ان کے حق میں دعا نہیں کرتی۔ یہ بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی ہے، یا ہماری خامیاں گناہ کا سبب تو نہیں بن رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 میں فرماتا ہے، اور تیرے پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ کیا بات نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ محض دنیا کی خاطر، دنیاوی عزت اور رتبے کی خاطر، اور محض دنیا کمانے اور اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے میں مہو ہو جاتا، اور اپنے والدین کو تنہا کسی کے سہارے چھوڑ دیتا ہے۔ خدمت کرنا تو خواب و خیال کی بات ہے، کبھی یاد کر کے وہ ان سے ملاقات نہیں کرتے، وہ بھی اپنی کمزوری اور ضعیفی میں محبت کو ترس جاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تاریخ کبھی دہرائی جاتی ہے،
جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس کی اولاد بھی نافرمان نکلتی ہے۔ آخراً ملاحظہ ہو سنن نسائی کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں راہ راست پر قائم رکھیں اور ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔